کہ شیطان سے انٹرویو. معاذ نے گیت بہت اچھا گایا تھا، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا نظارہ ہے. اس کے بعد ایک ایگزام اس طرح کی بہت ساری سرگرمیاں میرے ذہن میں آئی، اور مجھے لگتا ہے اب میں جو بیان کر رہا ہوں تو آپ کو بھی یہ سب باتیں، یہ سب خیالات آ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک خصوصی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ 5ویں کلاس میں تھے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو اسکالرشپ کی جو پڑھائی کی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیے تھے. ہم نے پورا سلیبس بھی کیے تھے. اس کے بعد تقریباً 1.5 2 سال لاک ڈاؤن رہا، تو مجھے خوشی ہے کہ وہ جو سلیبس میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ پورا بیسک تھا. وہی بیسک اب آپ جیسا جیسا بڑا ہوتے جائیں گے وہ بڑھتے جائیں گا، لیکن وہ ایک آپ کی بنیاد تھی جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کرے تھے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس ایگزام میں اپنے 4-5 بچے صرف 1 یا 2 نمبر سے کامیاب نہیں ہو پائے تھے، لیکن بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کیے تھے. اس کے بعد میں آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں مختصراً یہ ہدایتیں کرتا چلوں کہ تم ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا. میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں اور ہر سینڈ اپ میں یہ باتیں دہراتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا فون نمبر ڈائل کیجئے. اللہ تعالیٰ کا فون نمبر پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون بتائیں گا؟ چلو بولیے کون؟ ہاں بولو. نہیں چلو آپ کو بتائیں، کئی بار بھول گئے آپ لوگ، ہے نا؟ ہاں تو اس کو ہم کیسا کوٹ کرتے ہیں نماز میں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولیے 2 4 4 3 4، ہے نا؟ 2 رکعت فجر کی فرض نماز، 4 رکعت ظہر کی فرض نماز، 4 رکعت عصر کی فرض نماز، 3 رکعت مغرب کی فرض نماز اور 4 رکعت عشاء کی فرض نماز. ساتھ ہی ساتھ ہمیں سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. یہ جو نمازیں ہیں وہی کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس بات کا اگر آپ نے زندگی میں خیال رکھے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی کی دولت نہ کسی کی شان کرتی ہے، ایک نماز ہے جو ہر مشکل آسان کرتی ہے. تو آپ نماز کو پابندی سے پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی روزانہ تلاوت کیجیے. کم سے کم ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، آپ روزانہ قرآن کو پڑھیے. اس کے بعد وقت کی قدر کرنا، کیونکہ وقت جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتا. میری خواہش ہے کہ تم ایک نیک صفت انسان بنو، تم ہمیشہ دوسروں کے مددگار بنو، تم والدین کے فرما بردار بنو. میری دعا ہے کہ خدا تمہاری زندگی کو خوشحال بنائے، تمہیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا اور خوشحالی میں شکر ادا کرنے والا بنائے. آخر میں مجھے بھول جانا لیکن میری باتوں کو یاد رکھنا، اور اگر مجھ سے کسی بچے کا دل دکھاؤں گا تو مجھے معاف کر دینا. یہ تھا میری تحریر کا پہلا حصہ. آئیے اب ہمارے پروگرام کے جو دوسری نوعیت ہے جو کہ ہمارے ہردل عزیز ظہیر سر، ان کے بارے میں کچھ جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ معزز سامعین آئیے اب اس شخصیت کی طرف رخ کریں جس کی وجہ سے آج یہ بزم سجی ہے. ایک ایسی شخصیت جو خداداد صلاحیتوں کا بہترین پیکر ہے، جو کبھی بات کرتا ہے تو لگتا ہے شاعر ہے، کبھی لگتا ہے نقاد ہے، کبھی لگتا ہے ناصح ہے اور کبھی مقرر. اس شخصیت کے صفات کو میں لفظوں میں مقید نہیں کر سکتا. معزز سامعین، 26 جولائی 2019 کو محترم ظہیر سر جب پرواز اسکول میں جوائن ہوئے تو اس سے پہلے محترم سر سے میرے نہیں کے برابر تعلقات تھے، بس سلام دعا یہاں تک. لیکن سر جب ہمارے صدر مدرس بنے اور سر ہمارے رابطے میں آئے تو واقعی ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک ہیڈ ماسٹر اپنے اسٹاف کو بغیر ٹینشن دیے بھی اسکول کے سارے کام کیسے بحسن خوبی سے کرا سکتا ہے. محترم ظہیر الدین سر کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ نکلتا ہے ان کی فٹنس کے تعلق سے. شاید ہی کوئی نیا شخص سر کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ سر کی عمر 58 سال ہو گئی ہے آج، جبکہ سر ریٹائر ہو رہے ہیں. جیسا کہ ترول سر نے بھی اپنے بھاشن میں کہا کہ سر آج بھی 25 سال کے دکھائی دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ جب بھی سر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو ہمیشہ آگے بھی اسی طریقے سے قائم رکھے، سر اسی طریقے سے فٹ رہے. ہم ایسے اللہ سے دعا کرتے ہیں. دوسری سر کی اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محترم ظہیر سر کا اردو ادب سے اتنا لگاؤ ہے کہ کبھی کبھی سر کئی اشعار ایک ہی وقت میں سنا دیتے تھے ہمیں جب بیٹھتے تھے تو، اور اشعار کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہوتا تھا. کئی مرتبہ تو سر کے اشعار اتنے اعلیٰ ہوتے تھے کہ جو ہمیں بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب سر کو یہ ہے ہاں سر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور عاصم سر اس بات کے گواہ ہے کہ سر جب بھی ایک سر کا ایک الگ انداز تھا کہنے کا، اور سر کو اچانک جب یاد آ جاتا تھا اشعار تو فوراً سر وہ بول دیا کرتے تھے. اس کے بعد سر کا جو ایک اہم کام ہے اسکول میں کہ سر کے آنے سے پہلے تک صرف 8ویں کی ایک کلاس چلتی تھی. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ 7ویں کے 2 سیکشن سے کچھ بچے کم کر دیے جاتے تھے اور ایک ہی سیکشن چلا جاتا تھا. لیکن سر نے اپنے
اختیارات کا صدر مدرس کے طور پر استعمال کیے اور کہا نہیں، جب دوسری اسکولیں ایڈمیشن کے لیے اتنی مشکلات سے کر رہے ہیں تو اپنے پاس کے جو بچے ہیں وہ کیوں دے؟ تو سر نے اپنی محنتوں سے وہ دوسرا سیکشن جاری کیا اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا اسکول کا جو پڑھ ہے وہ 500 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو یہ قابل تعریف بات ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اور خالد سر ہمیشہ اس بات پر کرتے تھے کہ سر جو گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ آج کل کا ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کتنے ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل ہاں بالکل۔ تو سر آج کل نوجوان بچے اتنی گاڑی تیزی سے بھگاتے ہیں کہ کئی حادثات ہو جاتے ہیں اور سیکنڈوں میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم سر کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں تو سر بہت ہی پرسکون انداز میں گاڑی چلاتے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی ان سے سبق ملتی ہے۔ اس کے بعد سر جب کسی سے بات چیت کرتے تھے تو ان کا انداز ایک منفرد انداز ہے، کبھی کبھی کوئی پالک کتنے بھی غصے میں آئے اور کہیں کہے کہ مجھے ٹی سی دے دو تو سر اسے اتنے بہترین انداز سے سمجھاتے تھے کہ وہ پالک دوبارہ ٹی سی مانگنے ہی نہیں آتا تھا، یہ بھی سر کی بہت بڑی بات ہے۔ پھر سر کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، پینٹنگ بہت اچھی ہے، سر کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ دوستی کس طرح نبھائی جاتی ہے اگر وہ سیکھنا ہے تو ہمارے محترم ظہیر سر سے، اور آج اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے جو 2 بہترین دوست ہیں وہ آج تقریباً 4 سے 5 گھنٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک ان کی یہ جو مثال ہے دوستی کی وہ اس بات پر ثبوت دیتی ہے کہ دوست بنا تو کیسے بناؤ، تو یہ بھی سر کی شخصیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے بھائی اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے سر کے اندر بہت ساری شخصیت، بولنے کے لیے تو بہت کچھ تھا لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، بس سر کی شخصیت پر ایک آخری شعر کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، رہ رہ کے مجھ کو پڑھیں گے ورق ورق، رہ رہ کے مجھ کو پڑھیں گے ورق ورق، میں تجربات کے وہ سبق چھوڑ جاؤں گا، میں تجربات کے وہ سبق چھوڑ جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔